اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے کلاسوں میں جو ہم نے ابھی تک پڑھا، آج ہم ایک اور سیکنڈ سٹیپ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیکنڈ سٹیپ میں جانے سے پہلے ہم ایک بار پچھلے جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کو ہم دہراتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباقوں میں جو یہ ڈسکس کیا کہ قرآن پاک کی اگر کوئی بھی آیت ہمارے پاس ہے، اس آیت کے اندر کیا چیز ہے؟ اس آیت کے اندر ہوتے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے، ورڈز جن کو ہم کہتے ہیں انگلش زبان میں۔ جیسے یہاں پہ میں نے دکھایا، یہ بہت سارے سرکلز ہیں، یہ مان لیجیے الفاظ ہے ایک آیت میں۔ اب ہم جانتے ہیں وہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، ان کے معنی رہتے ہیں، ہر لفظ کا ایک معنی ہے، کوئی بے معنی چیز نہیں ہے۔ تو ہر لفظ کا چونکہ معنی ہے تو ہم کہیں گے قرآن پاک کی آیت میں ہوتے ہیں کلمات، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ابھی تک اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب وہ جو کلمات ہے، وہ کلمات تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک، جی کون کون سا کلمہ ہوتا ہے اس میں؟ ایک آپ کا اسم، اور اسی طریقے سے کچھ کلمات اس میں سے ایسے ہو سکتے ہیں وہ ورب ہو سکتے ہیں یعنی فعل، اور کچھ کلمات ہو سکتے ہیں حروف۔ جتنے بھی اس میں الفاظ ہے یا کلمات ہے، ان میں کچھ حروف ہوں گے، کچھ افعال ہوں گے، کچھ اسماء ہوں گے، یعنی ناؤن، ورب، پارٹیکل وغیرہ۔ یہ ہم نے ابھی تک سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر اس میں سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسم کو پہچاننے کی کوشش کی سرسری طور پر، فعل کو پہچاننے کی کوشش کی، اور حرف کو پہچاننے کی کوشش کی موٹے موٹے انداز میں۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہمیں ہر ایک کو اب سمجھنا پڑے گا۔ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس خاص کر کے یہ دو، اسم اور فعل، ان دو کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ پھر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسم کو سمجھنا۔ ہم نے یہ کہا تھا اسم کو سمجھنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اسم کا اعراب۔ نمبر دو، اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ نمبر تین، اسم کا مذکر مؤنث ہونا۔ اور نمبر چار، اسم کا واحد، تثنیہ اور جمع ہونا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم دوسرا سٹیپ تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اب فعل کو جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم ان کو، حروف کو تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ کچھ حروف آتے رہیں گے، اس کو ہم وہیں سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو ہم ابھی فعل کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب اسم کو تو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہم نے موٹے موٹے لفظوں میں ہم نے اسم کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسموں کو اب آپس میں جوڑیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، اس میں جتنے بھی اسماء ہیں ان کو ہم آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو جوڑنے سے دیکھتے ہیں کوئی معنی ہمیں بنتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ یوں کہیے کہ یہ جوڑنا ہی ہے ایک جملے کو بنانا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جملہ ہمیں بنانا ہو تو وہ اسماء سے ہم جوڑیں گے، اسماء، افعال، حروف سے جوڑتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم کوشش کیا کریں گے؟ اسماء کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر جملہ بنانا ہو یا آیت میں جو ترتیب ہے اسماء، افعال، حروف کی، وہ ترتیب اس طرح سے ہو سکتی ہے، اس میں یا تو اسماء جڑے ہوں گے آپس میں، یعنی سارے اسماء اور سارے ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہم ابھی سمجھنے کے لیے دو کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک آیت یا ایک جملے میں صرف دو ہی کلمات پریزنٹ ہیں، لیکن ہے بہت سارے، دو، تین، چار، پانچ۔ ابھی ہم سمجھنے کے لیے مان لیتے ہیں ہمیں ایک جملہ بنانا ہے، اور جملہ بنانے کے لیے اس میں دونوں اسماء ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ دونوں اسماء ہو۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اس میں فعل ہو اور دوسرا اسم ہو، یہ اور ایک پاسبلٹی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حرف ہو اور ایک اسم ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو جملہ ملے تو اس میں ایک حرف ہو سکتا ہے اور ایک فعل ہو سکتا ہے۔ یہ چار پاسبلٹیز ہے ایک جملے میں، ایک جملہ بنانے کے لیے، کم از کم اگر وہ دو پہ مشتمل ہو، دو الفاظ یا دو کلمے پہ اگر کوئی جملہ مشتمل ہو، اس میں یہ چار پاسبلٹیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دوبارہ قرآن پاک کی طرف جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم نارملی جب پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں قرآن پاک میں لمبی لمبی آیتیں، ٹھیک ہے، وہ بہت لمبی آیتیں، بلکہ
اصل میں اس آیت کے اندر بہت سارے جملے ہوتے ہیں، اس کو آپ ابھی سے جان ہوں، قرآن پاک کی آیت میں ایک آیت کے اندر بہت سارے جملے رہتے ہیں، کبھی 2 کبھی اچھا 3 کبھی 4 کبھی 5، بہت سارے جملے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو جی تو ہم وہ جو انڈیویجول جملے چھوٹے چھوٹے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم آج جی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے کیا کریں گے؟ ہم نے فعل ابھی پڑھا نہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ ابھی پڑھیں گے نہیں، یہ والا ہوں جب فعل ہی نہیں پڑھا ہم نے، اب یہاں بھی ہم نے فعل نہیں پڑھا تو یہ بھی ہم ابھی پڑھیں گے نہیں، تو کیا بچا؟ اسما اسما حروف اور کو ہم اسما. کیسے جوڑے اور حروف اور اسما کو ہم کیسے جوڑے تاکہ ہمیں کچھ معنی سمجھ میں آ جائے۔ ہو گیا کلیئر؟ جی چلے اب چلتے ہیں ہم اپنی اس کام پہ۔ چلے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا مرکبات، ٹھیک ہے؟ تو جی مرکب بیسیکلی یہی چیز ہے، ہمیں یہ جو انڈیویجول کلمے ہیں ان کو جوڑنا ہے، ایک ہوں، الگ سا سے کوئی کلمہ ہو اس کو بولا جاتا ہے مفرد، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نارمل ہوں، زبان میں کہتے ہیں نا فرد، ہم کہتے ہیں جی فرد تمہیں، فرد کا مطلب ہوں، کیا ہوتا ہے؟ جب فرد ہمارے ذہن میں آتا ہے، جی تو جب ہمارے ذہن میں فرد آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ایک فرد. کوئی، ہم ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ وہی ہاں مفرد آ رہا ہے، ایک الگ سے کوئی بھی ایک لفظ، چاہے وہ اسم ہو ہوں، یا فعل ہو یا جو بھی حرف، تو آپ ہم ہوں، کو جوڑتے ہیں تو جو چیز ہمیں ملے گی اس کو کیا بولیں گے؟ مرکب، مرکب. ٹھیک ہے؟ جو چیز ہمیں ملے گی اس کو بولیں گے مرکب۔ اب یہ جو مرکبات ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑ ہے، یہ جو مرکبات ہے، یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی مرکب ناقص، ایک ہوتا ہے مرکب، تام. جیسے ورڈ سے ہی پتا چلتا ہے ناقص، نامکمل، ہوں، اس کو جی نامکمل جملہ، ٹھیک ہے؟ انکمپلیٹ سینٹینس۔ اور یہاں تام ہوتا ہے مکمل، تام کا مطلب ہے عربی میں مکمل، یعنی یہ کمپلیٹ ہوں، سینٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں، تو یہ جو ہم کلمات کو جوڑیں گے اس میں ہمیں 2 چیزیں حاصل ہوں گی، یا تو ایسا جملہ حاصل ہوگا جس کا معنی نامکمل ہے، ٹھیک ہے؟ نامکمل معنی کہ بات پوری سمجھ نہیں آ رہی، ہوں، اور مکمل کا تام کا مطلب کہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، جی کلیئر؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ اور ایک بات میں تھوڑا سا یہاں سمجھا رہے ہیں، یہ جو مرکب تام ہے یعنی مکمل جملہ ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہوں، ہے، ایک تو یا تو جملے فعلیہ ہوگا یا جملے اسمیہ۔ اسمیا. حالانکہ یہ بہت سارے اس کی اقسام ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ٹیڈیس بن جاتا ہے، آپ موٹے لفظوں میں یاد بس اتنا ہی رکھیں گے کہ وہ جو مرکب تام ہے، وہ جو کمپلیٹ سینٹینس ہے، وہ یا تو اسمیہ ہوگا یا تو فعلیہ ہوگا۔ اسمیہ کا مطلب اس جملے کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے، وہ ہوں، اسم ہوتا ہے، دیکھیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے اسمیہ، ہوں، اور فعلیہ ایسا مرکب تام، ایسا جملہ جس کا پہلا جز کیا ہوگا؟ پہل سے شروع ہوگا. فعل ہوگا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ اب یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے یہ ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے، ابھی ہم سب کو چھوڑ لیتے ہیں، ہم آتے ہیں اس چیز پہ، مرکب ناقص، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم سمجھنے کی جی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے ابھی تک فعل تو پڑھا نہیں، جب ہم نے فعل جی پڑھا نہیں اس کا مطلب مرکب ناقص میں کیا چیزیں آئیں گی؟ اب یا تو اسم کا جوڑ ہوگا یا تو اسم یا حرف سب. کا جوڑ ہوگا، جی ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں نیچے آپ مرکب ناقص کی بہت ساری اقسام ہیں، اب چند اقسام یہاں پہ بتائی جا رہی۔ ایک ہے مرکب توصیفی، یہ ہوں، مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ اسم اور اسم کا جوڑ، موٹے لفظوں میں الف اور ہوں، الف کا جوڑ۔ مرکب اشاری بھی ہوتا ہے اسم اور اسم کا جوڑ، یعنی اسما کو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے مرکب اشاری، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی بھی ہوتا ہے موٹے لفظوں میں اسم اور اسم کا جوڑ۔ ہوں، بچا ایک مرکب جاری، یہ ہوتا ہے حرف اور اسم کا جوڑ، حرف ہوں. اور اسم۔ اسم کا جو. حالانکہ بہت سارے مرکبات اور بھی ہے،
لیکن ابھی سمجھنے کے لیے وہ جو مرکبات ہے وہ ان کا استعمال قرآن پاک میں بہت کم ہے، اس لیے ادھر ہم جائیں گے نہیں، جب کوئی بھی آ جائے گا تو دیکھیں گے اس ٹائم پہ، لیکن عموماً 95% یہی آتے ہیں قرآن پاک میں، یہ 4 جی مرکب ناقص آپ سمجھیے کہ 4 قسم کا ہے مختصراً. ایک تو یا تو توصیفی ہوگا، توصیفی کا مطلب جس میں جو دو اسما سے مل کر بنا ہوگا موٹے لفظوں میں. مرکب جاری یہ بھی 2 اسما سے مل کر بنا ہوتا ہے. مرکب اضافی یہ بھی 2 اسما سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور مرکب جاری یہ اس میں پہلا کا ایک حرف اور ایک اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر؟ جی الحمدللہ. چلے اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے. آج ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی. مرکب توصیفی، اس میں کیسے اسما کو جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کوئی معنی حاصل ہو. لیکن وہ معنی کیسا ہوگا؟ وہ معنی ایسا ہوگا کہ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. جی جی نامکمل جملہ. ہاں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ہم ابھی وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، وہ جملے پڑھ رہے ہیں جس میں معنی تو ہمیں ملتا ہے لیکن مکمل معنی نہیں مل رہا ہے، یعنی مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے چلے سٹارٹ جی کرتے ہیں. پہلا اپنا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یہ بہت اہم ہے، اس لیے یہاں سے ہمیں یہ جو قواعد ہے ان کو بڑی غور سے، یہ ہے تو آسان لیکن ذہن میں رکھنا ہمیں بالکل آسان ہے. جی دیکھیے مرکب توصیفی، مرکب توصیفی میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اس میں 2 اسم ہیں. ٹھیک ہے، جی اس میں جو ایک اسم ہے، جو پہلا اسم ہے، اس کو ہم موصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 اسم ہے، پہلا اسم اس کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرا اسم ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. اچھا. بس کام ختم. مرکب توصیفی میں 2 اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 2 اسم، کم از کم 2 اسم. پہلا اسم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے موصوف اور دوسرے کو کہا جاتا ہے صفت. صفت. یعنی جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے کی صفت ہوتا ہے، پہلے اسم کی کوالٹی، پہلے اسم کی اوصاف بیان کرتا ہے بس. تو مرکب توصیف کے جو 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک موصوف پہلا والا اور دوسرا صفت. یہ جو دوسرا والا صفت ہے یہ پہلے کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی پہلے اسم کے بارے میں ہمیں کوئی کوالٹی اس کی بتاتا ہے، اس کی کوئی خاص چیز ہمیں بتاتا ہے. ہو گیا اب کلیئر؟ اس کو بولا جاتا ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں اس نے ایک مثال یہاں رکھی ہے، نیک لڑکا. جی ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہوا نیک لڑکا، یہ اردو مثال ہے. اب یہاں تھوڑا معاملہ اردو میں معاملہ الٹا ہے، عربی میں معاملہ الٹا ہے. اب اس لیے چھوڑ لیجیے اس نیک لڑکے کو، بھی ہمیں آگے چلتے ہیں. اب ہمیں مرکب توصیفی کو بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، اس کے لیے کیا رولز ہیں؟ رولز 4 ہیں. جی اگر ہمیں خود بنانا ہو مرکب توصیفی یا قرآن پاک میں ڈھونڈنا ہو تو ہم کیسے ڈھونڈیں؟ اس کے لیے 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. ایک، دونوں موصوف اور صفت میں، یعنی دونوں موصوف اور صفت میں، دونوں میں جو وسعت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اس کو بولا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کو آپ رکھ لیجیے یاد، اس کو بولا جاتا ہے لینگویج میں مطابقت. مطابقت تو گرامر کی اصطلاح میں بولتے ہیں مطابقت. یہ عربی ورڈ ہی ہے بیسیکلی مطابقت. یعنی کیا مطلب کہ موصوف اور صفت میں جو وسعت ہے اس میں مطابقت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہونی چاہیے. یہ کنڈیشن نمبر 1 ہے. موصوف صفت اگر ہمیں اس کا وہ مرکب دیکھنا ہے کہیں پہ یا پہچاننا ہے یا اس کا معنی بنانا ہے، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے دونوں کی وسعت ایک جیسی ہونی چاہیے، ان میں مطابقت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. ہاں، اگر الٹا ہو گیا تو یہ موصوف صفت والا مرکب نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور چیز ہو سکتا. ایک چیز. اچھا، دوسرا، عدد میں بھی مطابقت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟
اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی صفت واحد. واحد. اگر موصوف تثنیہ یا مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ ہونی چاہیے. اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع جمع. ہونی چاہیے. ہو گئی دو چیزیں. تیسری چیز جنس میں بھی مطابقت ہونی چاہیے. مطلب اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونا چاہیے. اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. مؤنث. ٹھیک ہے. اچھا چوتھی چیز اعراب میں مطابقت، یہ سب سے اہم ہے اور سب سے شارٹ طریقہ ہے پہچاننے کا. اعراب میں مطابقت مطلب اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے. اگر موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی حالت نصب میں ہونا چاہیے. اور اگر اپنا موصوف جر میں ہے تو صفت بھی حالت جرم. جر میں. تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ چار چیزیں پائی گئی تو ہم کہیں گے یہ جو دو اسما ہے اس جملے میں، اس آیت میں. اچھا یہ دو اسما سائیڈ بائی سائیڈ ہوں گے ہمیشہ، اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب موٹے لفظوں میں سائیڈ بائی، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن ابھی ادھر ہم جائیں گے نہیں. یہ سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو دکھیں گی کسی بھی آیت میں. آپ قرآن پاک کی آیت ہم کو اٹھا کے دیکھو سائیڈ بائی سائیڈ اگر دو اسما آپ کو آئیں گے نا تو پہلے ذہن میں آنا ہے شاید ہم دیکھیں گے یہ کوئی مرکب توصیفی تو نہیں ہے کیونکہ دو اسما سائیڈ بائی سائیڈ آ رہی ہیں. آپ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دو اسما سائیڈ بائی سائیڈ ہے، ہمیں چار چیزیں اس کو دیکھیں گے. اگر ان میں مطابقت ہوگی وسعت میں، عدد میں، جنس میں، اعراب میں، جب مطابقت ہوگی ہم آٹومیٹکلی کہیں گے یہ تو مرکب توصیفی ہے. اگر یہ مرکب توصیفی ہے تو اس کا معنی تو اس طرح سے نکالا جائے گا. اب معنی کیسے نکالا جائے گا یہ دیکھ لیجیے. اب ادھر یہ ادھر سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. اگر اردو زبان میں آپ کا ایک مرکب ہے وہ ہے نیک لڑکا. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہو تو عربی میں بناؤں مرکب توصیفی. دیکھیں نیک لڑکے میں معنی کمپلیٹ نہیں ہے نا. جی. بات تو یہ نیک لڑکا اب پتہ نہیں کون نیک لڑکا ہے، کدھر نیک لڑکا ہے، بس یہ بولا جاتا ہے نیک لڑکا. اب معنی تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی لڑکا ہے وہ نیک ہے، لیکن وہ کون ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کدھر ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہمیں بنانا ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کو میں کیا کرنا ہے، ادھر ایک بار میں اس کو لکھ لیتا ہوں. نیک لڑکا، نیک لڑکا. اس کو آپ یاد رکھ لیجئے. اس میں کیا ہوگا دیکھو یہ تو بتائیے نیک ہے اور یہ لڑکا ہے، اس میں صفت کون ہو سکتا ہے اور موصوف کون ہو سکتا ہے؟ لڑکا موصوف ہے اور صفت نیک ہے. بس کلیئر. اب ہمیں کیا کرنا ہے، عربی میں ہمیں اس کو ادھر رکھنا ہے، ادھر اس کو لے جانا ہے ادھر کراس میں. لڑکے عربی کیا ہے؟ ولدن. ولدن. تو ہم لکھیں گے ولدن. اب میں اعراب تو نہیں لکھوں گا، بس شارٹ کٹ میں ادھر اعراب لکھنا مشکل. ادھر جی بالکل ٹھیک. نیک کے لیے صالحن. ولدن صالح. ولدن صالحن میں نے لکھ لیا ولدن صالحن. ولدن میں آخر پہ تنوین ہے، صالح میں بھی آخر پہ تنوین ہے. اس کا مطلب دونوں کا اعراب جیسا ہے. نمبر 1 ولدن مذکر ہے، صالحن بھی میں نے مذکر ہی استعمال کیا. دو چیزیں. ولدن ایک لڑکا ہے، صالحن میں نے ایک ہی لڑکی کا فارم استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں اور کیا تھی اس میں چوتھی چیز؟ وسعت. یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ آخر پہ تنوین ہے، یہ بھی نکرہ ہے. تو جب میں نے بنایا ولدن صالحن تو مجھے ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ الٹا اردو میں. اب مجھے اس کو اردو میں واپس لانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ پہلے یہ لکھوں نیک لڑکا. ایک لڑکا. ہاں اس طرح سے ہم بناتے ہیں. اب ادھر آپ جائیے، تھوڑا سا آپ کو لگے گا عجیب. اس نے کیا لکھا ہے؟ الولد الصالح. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے معرفہ کر دیا، الف لام داخل کیا. اس نے کیا ہے معرفہ، ہم نے دے دیا. آپ دونوں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دونوں بنا سکتے ہیں. اگر میں کہیں بھی آپ کو بولوں گا نیک لڑکا تو آپ نکرہ بھی بنا سکتے ہیں، معرفہ. لیکن خیال رکھنا ہے اگر آپ الف لام داخل کر رہے ہو موصوف پہ تو صفت پہ بھی کرنا پڑے گا. جی. لیکن مطابقت. ہاں مطابقت. لیکن اب ایک چیز یہ اہم ہے، عموماً جو گرامر کے ایکسپرٹس ہیں عموماً جو
زبان بولنے والے وہ عموماً معرفہ ہی استعمال کرتے جی اس کو یاد رکھ لیجیے. قرآن پاک میں کثرت سے نکرہ بھی آیا ہے لیکن عموماً پسند یہ کیا جاتا ہے اگر آپ کو موصوف صفت بنانا ہے تو کیا کریں گے آپ یہ معرفہ استعمال کریں معرفہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے لیکن آپ نکرہ بھی کر سکتے ہو قرآن پاک میں کثرت سے. انشاءاللہ اس کو ہم کب ابھی دیکھیں گے بلکہ ابھی بھی دیکھیں گے کچھ مثالیں اور باقی ہم کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں تو یہ تو ہوگا الولد الصالح. اب اس کے بعد میں یہاں پہ نیک لڑکی. لڑکی کے لیے بنتن. بن تو ہاں بنتن پہ الف لام داخل کرو تو البنتو. تو اور نیک ادھر لے کے آئیے صالح. یہاں پہ مؤنث ہوتا ہے صالحتن گولتا کے ساتھ. جی تو کیا بنا بنتن صالحۃ. صالحتن. اب دیکھیے اب یہ دو دو کا عدد لے کے آ رہا ہے. نیک نیک لڑکی یعنی دو نیک لڑکی ادھر ہے. دو نیک لڑکی یہ تو نیک یہاں پہ آئے گا بعد میں اور لڑکی پہلے آئے گا. دو لڑکی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں تسنیہ کیسے بناتے ہیں ولدانی. ہاں آنی. ہم آنی ایڈ کرتے ہیں تو جی الولدانی. اس طرح سے صالحن کو بھی آنی ایڈ کر لیجئے الصالحانی. تو جی الولدانی الصالحانی. ٹھیک ہے یا آپ چاہو تو لکھ سکتے ہو ولدانی صالحانی نکرہ میں. ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو بنتانی صالحتانی یعنی البنتانی الصالحتانی. اب آئیے یہ جمع پہ جا رہا ہے دو سے زیادہ. نیک لڑکے. لڑکے کے لیے جمع کون سا ہوتا ہے ولدن کی جمع اولاد. اولادن. قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا تو اولادن لکھ لیا. جی الاولاد معرفہ لکھا. نیک کے لیے صالحون جمع والی فارم حالت رفع والی فارم آ گئی. تو الاولاد الصالحون بہت سارے نیک لڑکی. ٹھیک ہے اسی طرح سے نیک لڑکیاں صالحات. یہ کون سا اعراب والا کون سا ہے جمع مؤنث سالم حالت رفع میں. جی تو آتن سے آتا نا اینڈ پہ آت. ہاتھ. تو اور لڑکیوں کے لیے جمع بنات. بنتن کی جمع بنات. تو البنات الصالحات. ٹھیک ہے جی تو یہ اپنا مرکب توصیفی کا پورا مسئلہ ہے. اب یہاں ایک اہم چیز یہ بتا رہے ہیں. ابھی 10 منٹ ہے ہمارے پاس تو انشاءاللہ ہم 10 منٹ میں کام ختم کریں گے. اب یہاں پہ ایک اہم چیز بتا رہے ہیں مرکب توصیفی میں موصوف اگر اس کو آپ یاد رکھ لیجیے موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو. موصوف اگر غیر عاقل کی جمع. یہ غیر عاقل کی جمع کیا مطلب یعنی موصوف ایسا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے. موصوف کوئی پتھر ہے. موصوف کوئی پیڑ ہے. موصوف کوئی یہ جانور ہے. اس طرح کی چیز ہو موصوف. اس کو کہتے ہیں غیر عاقل. ٹھیک ہے نا یا عربی کتاب میں پڑھو گے اس کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول. غیر ذوی العقول یعنی غیر عاقل. تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو عموم یہ دکھا جاتا ہے کہ اس کی صفت استعمال عرب کرتے ہیں واحد مؤنث. اس کو یاد رکھنا ہے. قانون تو یہی چلے گی ہر جگہ لیکن یہ کبھی آپ کو ملے گا آپ بولیں گے یہ تو قانون کے خلاف جا رہا ہے. یہ قانون کے خلاف ہمارے یہاں نزدیک ہے لیکن عرب استعمال ایسے ہی کرتے ہیں. وہ عموماً کیا کرتے ہیں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو وہ صفت استعمال کرتے ہیں واحد مؤنث عموماً اکثر و بیشتر. اب دیکھیں یہاں پہ نیچے کیا لکھا ہے ادھر ابواب مفتوحۃ. ابوابن بابن کی جمع ہے. دروازے کی جمع مکسر ہے. ابوابن. اب دروازہ کیا ہے اس کی عقل تو نہیں ہے نا غیر ذوی العقول ہے. جب غیر عاقل ہے تو اب اس کی صفت کیا استعمال کر رہا ہے واحد مؤنث واحد. واحد مؤنث مفتوحۃ یعنی اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے کھلے. دروازے. اب ترجمہ ہم ایک کا نہیں کریں گے. دیکھیے ادھر مفتوحۃ تو ایک کے لیے آتا ہے لیکن ہم ایک کا اب ترجمہ نہیں کریں گے. اب ترجمہ کریں گے ہم کس کا بہت سارے کا. تو بہت سارے کھلے ہوئے دروازے یا کھلے ہوئے دروازے. ٹھیک ہے اچھا ادھر آئیے
قرآن پاک کی یہ مثالیں تقریباً ساری. ایام معدودہ, ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی جمع. یوم کی جمع. اب دن میں تو کوئی عقل نہیں ہے نا, دن غیر عاقل ہے. جب غیر غیر عاقل عقیل. موصوف آ گیا, اس کی جمع آ گئی, تو صفت استعمال واحد مؤنث معدودۃ, یعنی گنے چنے, گنے ہوئے دن, گنتی کے. گنتی کے دن. تو اس کا ترجمہ کریں گے گنتی کے دن. ٹھیک ہے. اس طرح سے قرآن پاک میں ایام معدودات بھی آیا. دیکھو دونوں آ رہے ہیں, دیکھیے ادھر یہاں پہ جمع اس نے لایا ہے, جمع سالم, لیکن جی یہاں پہ کیا لے کے آیا ہے؟ جمع مؤنث واحد. ہاں, تو عموماً واحد مؤنث ہی آتا ہے, لیکن وہ بھی آ سکتا ہے. اچھا, اشہر معلومات قرآن پاک میں ہے. اشہر کس کی جمع ہے؟ شہر کی جمع. شہر کی جمع مہینہ. مہینہ. معلومات یہ کون سی فارم ہے؟ جانے ہوئے. ہاں جانے ہوئے. یہ کون سی فارم ہے جی. اپنی؟ جمع, یہ یہ جمع جمع مؤنث مؤنث میں سالم, ہے یہ. جمع مؤنث سالم. سالم. تو یہاں پہ بھی غیر جی. ملکول ہے, لیکن استعمال کیا کیا ہے؟ ہم. جمع والی فارم. جمع. اچھا, اسی طرح سے سورہ یوسف میں آ رہا ہے بقرات سمان. بقرات کی جمع ہے, بقرۃ کی جمع. ٹھیک ہے. آگے استعمال کیا ہے سمان. ٹھیک ہے, یعنی موٹی, موٹی گائے. ٹھیک ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عموماً مرکب توصیفی میں یہ چار چیزیں ہوتی ہے, لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو عام طور پر صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے, لیکن دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں قاعدے کے مطابق. ٹھیک ہے. جی. تو یہ ہے. اب اور ایک تھوڑا سا ہم اور دو تین مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کی کتاب پہ بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں, آپ ان کو ٹرائی کر لیجئے. دیکھیے جی. اس پہ آپ دیکھ لیجئے, اگر کہیں نہیں سمجھ آتا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو چند چیزیں میں یہاں پہ اٹھا کے لے آیا ہوں. دیکھیے یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کیا کر لیجئے, بریکٹ میں صفت دی ہوئی ہے, یہ موصوف ہے, بریکٹ میں صفت ہے, لیکن آپ کو بولنا ہے کہ صفت کون سی استعمال کریں گے یہاں پہ. یہ بول رہے ہیں. دیکھیے موصوف کیا ہے؟ یوم. موصوف یوم ہے نا, واحد. ہاں. تو یہ بھی واحد استعمال کریں گے, تو کیا آئے گا ادھر؟ موصوف جی. واحد ہے, موصوف ہاں. بھی ہے, اور مذکر بھی ہے, اور نکر ہاں. بھی ہے, اور نکرہ جی. بھی ہے. تو اس کو بھی لائیں گے ایسے ہی, عظیم, سیدھے عظیم لکھیں گے یہاں پہ. ہاں. ختم. یوم عظیم. ٹھیک ہے. جی. ادھر آئیے, ہاں. اس کو یہاں پہ آپ بتائیے یہاں پہ کیا آئے گا. الرجلان رجلان الصالح صالح صالح صالحون کیوں؟ صالح صالحان صالح. ہاں, تسنیہ بنانا نا یہاں پہ, مثنیٰ بنانا. تسنیہ. تو ایک تو تسنیہ بھی اور معرفہ بھی بنا. معرفہ بھی الف لام داخل کرنا ہے. اگر آپ معرفہ نہیں کریں گے نا تو یہ کوئی اور چیز بنے گی, وہ انشاءاللہ آگے پڑے گی. اس لیے یہ خیال رکھنا ہے, دونوں میں جی. مطابقت ہونی چاہیے. اعراب میں اعراب بہت اہم ہے. اچھا, شیئن کیا آئے گا ادھر؟ عجیب. عجیب, سیدھے, اس میں کوئی ہے ہی, کیونکہ واحد واحد, نکرہ نکرہ, کام ختم. امرأتانی. امرأتان نہیں, مجتہدانی. مجتہدانی. ہاں. مجتہدانی. مجتہدانی. جی, آنی ہمیں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جی. آنی ایڈ کرنا جی. ہے, جی. جی. دال پہ زبر ڈالنی ہے. مجتہدانی. اچھا, قلبن. قلب. یہ جمع ہے نا دل کی. نہیں, جمع نہیں کہاں ہے, یہ سنگل ہے, واحد, مطلب یہ قلب واحد ہے. نہیں. ہاں. جی. جی. تو واحد قلب. ہاں. مطمئن. مطمئن. اچھا, نساء. نساء. نساء مومنون. نہیں, نساء نساء. یہ عورتوں نساء کی جمع ہے. عورتوں جمع کی. ہے تو ہاں مومنون. نہیں نہیں, آپ کو جمع لانی ہے, جمع مؤنث سالم. جمع مومنات. مؤمنات. نساء مؤمنات. اچھا,
اس طرح سے آگے چلیے، آپ خود ہی کر لیجیے، ادھر آئیے آپ، بعد میں آپ خود ہی کر کے، ٹائم جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آیاتن بین بینن آیاتن. یہ آیاتن اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع. جمع ہے، لیکن یہ جو ہے یہ غیر ذوی العقول ہے، ٹھیک ہے، جی یہ بھی یاد رکھنا. جی تو جی. آگے ہے بین، کیا کیا کریں اس کا؟ بینتن اور واحد مونس. اور کچھ، لیکن اس میں دوسری چیز بھی ہے، تھوڑی سی اس کو سمجھنا ہمیں. یہ جو جمع ہے، یہ جمع ہاں ہے سالم، ہاں تو اس کو ہم یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں نا، بیناتن. بیناتن ہاں جمع میں. ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی کیا لکھا تھا وہاں جی پہ؟ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت عموماً واحد مونس استعمال کرتے ہیں، لیکن اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے اس کی جی مطابقت کے مطابق یہ آ سکتا ہے بیناتن. میں نے اس لیے لیا بیناتن کی قرآن پاک میں بیناتن ہی ہے عموماً. جی پڑھا ہوگا آیاتن بیناتن، آیاتن بیناتن، ایسا قرآن پاک میں آیا جی بول. تو یہاں پہ جی. بیناتن قرآن پاک کے حساب سے. اسی طرح سے ان کا آپ بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اس کا کیا کریں؟ سیدھا راستہ. کیا کریں اس کا؟ بنا لیے اس کا مرکب توصیفی. راستہ کا صراطن. راستے کو کیا بولیں گے؟ صراطن صراطن. سیراتن اور جی. سیراتن اور سیدھا مستقیم. مستقیم. سیرات مستقیم. اب آ رہا ہے سمجھ کی یہ سورہ اس میں کیسے آ رہا ہے؟ جی جی سورہ فاتح میں نا صراط مستقیم. ہاں. ہاں تو یہ بیسیکلی ادھر مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے صراط مستقیم. مستقیم. اب پھر ہم تجوید سے اس کو ملاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں تجوید کی بھی بات نہیں ہو رہی. تو ہم پڑھیں گے بھی صراط مستقیم، مستقیم. موصوف صفت، ٹھیک ہے. اچھا، اب ادھر حکمت والا قرآن، ابھی 1 منٹ ہے، اس کو کر لیتے ہیں. کیا کریں اس کا؟ القرآن القرآن حکمت والا حکیم. الحکیم. اگر آپ نے قرآن میں الف لام داخل کیا تو ہاں جی. ہاں، تو اس پہ بھی الف لام اس داخل کر صفت بھی لیجیے. الف لام معرفہ ہے. جی، تو پہلے ہم لے القرآن، پھر الحکیم، یا حکیم. قرآن حکیم، یا القرآن الحکیم. اس کا ترجمہ